اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ یہ سورہ انبیاء کی پہلی آیت ہے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کرتے جا رہے ہیں۔ قرآن پاک کی یہ آیت انسانوں کے بارے میں یہ بیان کر رہی ہے کہ کس قدر انسان ناواقف ہے اور کس قدر غفلت شعار ہے کہ اس کی موت کا وقت بالکل قریب آ گیا، قیامت کا وقت بالکل قریب آ گیا، لیکن وہ اسی طرح سے غفلت میں بالکل پڑا ہوا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اسے کوئی پرواہ ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جو دنیا ہے، یہ اپنی عمر کا ابتدائی حصہ، درمیانی حصہ پورا کر چکی ہے، اور اب یہ دنیا اپنے آخری پڑاؤ پر داخل ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف کتاب الرقاق میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں، ایک شہادت کی انگلی اور اس کے بغل بیچ والی انگلی، اس کو اٹھایا، دونوں کو ملایا اور آپ نے فرمایا: بعثت انا والساعۃ کہاتین، میری بعثت ہوئی ہے اس حال میں کہ میں اور یہ انگلی جیسے دونوں برابر ہیں، بالکل اسی طرح سے میں اور قیامت بالکل برابر ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں اور ان کے درمیان میں کوئی اور فاصلہ نہیں ہے، اسی طریقے سے میری آمد کے بعد اب صرف قیامت کا آنا ہے۔ اب اس کے بیچ میں کسی نبی کا آنا نہیں ہے، کوئی نئی نبوت نہیں ہوگی، نئی رسالت نہیں ہوگی، بلکہ میرے اوپر رسالت کو مکمل کر دیا گیا، نبوت کی تکمیل کر دی گئی، اور اب بس قیامت کا آنا باقی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کتاب کا وقت بالکل قریب آ گیا۔ اللہ رب العزت نے ہم کو جو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، وہ اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اپنے ان اختیارات کا فائدہ اٹھائیں۔ اللہ نے جو ہمیں نوازا ہے، جو ہمیں طاقت دی ہے، جو قوت دی ہے، جو ہمیں کام کرنے کی صلاحیت دی ہے، ہم اس کا استعمال کریں اور استعمال کر کے اللہ رب العزت کی بندگی کریں، اللہ کی بات مانیں۔ اللہ نے جو شریعت اتاری ہے، جو احکام اتارے ہیں، ہم اس کی پیروی کریں، اور ایک دنیا میں ایک اچھے انسان کی طرح، ایک سچے پکے مسلمان کی طرح اپنی زندگی گزاریں۔ ان کے حساب کتاب کا وقت بہت قریب آ رہا ہے۔ ہم اس دنیا میں جو بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعلمون ما تفعلون، تمہارے ساتھ میں ہم نے فرشتے لگا رکھے ہیں جو تمہاری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ تم جو بھی اس دنیا کے اندر کر رہے ہو، تم جو بھی عمل کر رہے ہو، وہ سب ریکارڈ کیا جا رہا ہے، سب نوٹ کیا جا رہا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کو پالے گا، اور جو رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرے گا، جرم کرے گا، وہ اس کو پالے گا۔ ہماری یہ زندگی، موجودہ زندگی، ہر وقت امتحان کی زندگی ہے۔ ہمارا ہر لمحہ امتحان میں گزر رہا ہے۔ ہم نے جو بات کی، جو گفتگو کی، یہ ہماری گفتگو ہمارے لیے نوٹ کی جا رہی ہے۔ ہم نے اچھی گفتگو کی یا بری گفتگو کی، زبان سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، تلاوت کی، اللہ کا ذکر کیا، درود شریف پڑھا، لوگوں سے نیک باتیں کی، عمدہ باتیں کی، لوگوں کی تسلی کا سامان کیا، یا ہم نے اپنی اس زبان کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیفیں دیں، لوگوں کے دل کو دکھایا، ہم نے جھوٹ بولا، ہم نے غیبت کی، ہم نے کسی پر الزام لگایا، کسی کو جھوٹی باتوں میں پھنسا دیا۔ اپنی زبان سے ہم کیا کر رہے ہیں، ایک ایک لمحہ ہمارا ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہم اپنے پیروں سے کیا کر رہے ہیں، کہاں چل کر جا رہے ہیں، کس جگہ جا رہے ہیں، کس سمت جا رہے ہیں، اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں یا برے کام کے لیے جا رہے ہیں، نیکیوں کی طرف گامزن ہیں یا برائیوں کی طرف ہم چل رہے ہیں۔ ہماری زندگی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اپنی آنکھوں سے ہم نے کیا دیکھا، کیا دیکھ رہے ہیں، سب ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔
ان آنکھوں سے ہم نے نیکی اچھائی دیکھ رہے ہیں ہم، یا برائیاں دیکھ رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ان آنکھوں سے ان چیزوں کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں جن کو اللہ نے ہمارے دیکھنے کے لیے منع کیا ہے، جنہیں حرام قرار دیا ہے، اور یہ نگاہیں اس میں مبتلا ہو رہی ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا امتحان ہو رہا ہے۔ ہمارا اپنا ذہن کیا سوچ رہا ہے، ہمارا دل جو دھڑک رہا ہے، کیا اللہ کی یاد میں دھڑک رہا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت یاد رکھیے، عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، عبادت پوری زندگی اللہ کی اطاعت کا نام ہے۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی وہ عبادت کر رہا ہے۔ اگر کوئی کسی سے اچھی طرح سے بات کر رہا ہے یہ بھی عبادت ہے، یہاں تک کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھ رہا ہے یہ بھی عبادت ہے، یا بیوی اپنے شوہر سے اچھی طرح سے بات کر رہی ہے اور اچھی طریقے سے پیش آ رہی ہے، اس کی خدمت کر رہی ہے، یہ بھی عبادت میں داخل ہے۔ کوئی بیٹا اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے، اس کو اچھی پیار سے باتیں کہہ رہا ہے، ایسی باتیں جو اس کو خوش کر دینے والی ہوں وہ باتیں کر رہا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ لہٰذا ہماری یہ پوری زندگی جو اللہ کی اطاعت پر آ جائے، اللہ کی فرما برداری پر آ جائے، ہمارے نبی ہمارے لیے جو پیغام لے کر آئے ہیں اس پیغام پر ہم عمل پیرا ہو جائے، یہ ہماری زندگی عبادت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے لیے ان کے حساب کتاب کا وقت آ پہنچا، بس آیا ہی چاہے، اب آ گیا وقت، اب یہ دنیا کے فنا ہونے کا وقت قریب آ گیا۔ اور جیسے کہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ گئی۔ جس کی بھی موت، اب ہم نہیں جانتے کہ ہماری موت کب آئے گی، صبح ہے کہ شام کو ہے، کس تاریخ کو ہماری موت ہوگی، کون سا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا، کون سا لمحہ، کون سا گھنٹہ ہماری زندگی کا آخری گھنٹہ ہوگا، کون سا وقت ہماری زندگی کا بالکل آخری وقت ہوگا، ہم نہیں جانتے۔ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ابھی بہت دور ہے، ابھی تو ہمیں بہت جینا ہے، ابھی تو زندگی بہت طویل ہے۔ قرآن پاک نے اس کو کہا ہے وَيَرَوْنَهُمْ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، لوگ اس کو بہت دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے بہت پاس سے دیکھ رہے ہیں۔ قیامت ہمارے سروں پر کھڑی ہے، ہماری موت ہمارے سر پہ کھڑی ہے، اور ہم اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو ہم غافل کیے ہوئے ہیں۔ ہم اسی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جائیداد بن جائے، یہ مکان بن جائے، یہ گھر بن جائے، یہ پراپرٹی آ جائے، ہم اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کسی کے اوپر الزام لگا دینا، کسی پر تہمت لگا دینا، کسی کا مال ہڑپ کر جانا، کسی کو لوٹ لینا، کسی سے چوری کر لینا، کسی کے ذمے کچھ غلط باتیں پھیلا دینا، وغیرہ وغیرہ، جو بھی گناہوں کے کام ہیں ہم اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک کی ان آیات کو پیش کرتے تھے تو کفار مکہ جو تھے وہ آپ کی ہنسی اڑاتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو ان کو، ان غفلت شعاروں کو دیکھو، قیامت ان کے سر پر کھڑی ہوئی ہے اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے دو جرم بیان کیے ہیں انسانوں کے، دو جرم۔ ایک جرم کیا ہے؟ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، بے پرواہ ہیں، لاپرواہ، انہیں کوئی فکر ہی نہیں، کیئرلیس، انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری نہیں کر رہے ہو، تم کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے، تم اس سے غافل کیوں ہو؟ تمہارے ذہن پر یہ چیز سوار کیوں نہیں ہے؟ تم اس بات پر غور کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اور دوسری بات جو بیان فرمائی گئی، جو ان کا دوسرا جرم ہے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، وہ اعراض کیے ہوئے ہیں، اپنے منہ کو پھیرے ہوئے ہیں۔ اعراض کہتے ہیں منہ کو پھیر لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باتیں پیش کر رہے ہیں اور وہ منہ پھیر کر چلے جا رہے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہو چکا ہے۔ جو کفار مکہ کا بیان کیا گیا، اس زمانے کے مشرکین اور کفار کا جو حال بیان کیا گیا ہے، آج بالکل ہم لوگوں پر منطبق ہو رہا ہے۔ آج ہمارے سامنے اللہ کا یہ پیغام موجود ہے قرآن پاک کی شکل میں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے باتیں کر رہے ہیں، ہم سے خطاب کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی پیاری پیاری حدیثیں ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور منہ موڑے ہوئے ہیں۔
ہمیں صرف دنیا کی فکر ہے لگی ہوئی ہے، دنیا اچھی بن جائے، دنیا بہتر بن جائے۔ ارے دنیا تو چھوڑ دینا ہے ہمیں، جس زندگی میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، آخرت کی زندگی جہاں پر ہمیشہ ہمیں رہنا ہے، ہمیں اس کی فکر کرنی ہے، وہ اصل مسئلہ ہے، وہ اصل مدعا ہے۔ دنیا کی زندگی تو پگھل جائے گی، ختم ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ کر چل دیں گے، پھر یہ آل اولاد، دوست، رشتہ دار، احباب، یہ کوئی ہمارے ساتھ نہیں۔ بنا بنایا ہوا ہمارا مکان، ہماری پراپرٹی، ہماری جائیداد، ہمارا بینک بیلنس، ہماری دولت سب ختم، ہماری شہرت، ہمارا اقتدار، ہمارا منصب، ہمارا عہدہ سب ختم، کچھ نہیں۔ ہم قبر کے اندر داخل ہو رہے، ایک نئی زندگی میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ رہے ہیں اور عالم برزخ کی طرف، آخرت کی پہلی منزل کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ میں کیا ہے؟ کیا ہم اپنے ساتھ میں اعمال لیے ہوئے ہیں، نیک اعمال؟ اب اس دنیا کے اندر وہی عمل کا چلن ہوگا، جیسے کرنسی ہوتی ہے، اس ملک کی کرنسی اسی ملک میں رہ گئی، اگلے ملک میں آپ جا رہے ہیں، دوسرے ملک میں، وہاں دوسری کرنسی چلے گی۔ ہم اس دنیا میں جو جا رہے ہیں، آخرت کی پہلی منزل کی طرف جا رہے ہیں، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر ہم اس منزل میں داخل ہو رہے ہیں، وہاں پر ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم اللہ کے فرما بردار بن کر جا رہے ہیں یا اللہ کے مجرم بن کر جا رہے ہیں؟ ہم گنہگار بن کر جا رہے ہیں یا اللہ کے نیک اور متقی پرہیزگار بن کر جا رہے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا ہوگا اور ہمیں اپنا حساب خود کرنا ہوگا، ہمیں اس پر غور و فکر کرنا ہوگا اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری زندگی کس رخ پر جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت آ پہنچا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور منہ پھیرے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی کو بہتر اور عمدہ اور شریعت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔